اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ کیمسٹری کے لیکچر نمبر 8 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں 7 لیکچروں میں بہت کچھ ضروری چیزیں جو اپنی میری مخصوص ترتیب ہے اس انداز میں سمجھا چکا ہوں۔ جن طلباء نے میرے پچھلے لیکچر نہیں سنے اور ان کی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ان ویڈیوز کو بھی سرچ کریں اور اس کو دیکھیں اور جو کچھ میں نے ان کو سمجھایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکچر نمبر 7 میں نے یہ سمجھایا تھا اور اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ایٹم ہے کیا اور یہ کس طرح ڈسکور ہوا، ڈالٹن کس طرح ایٹم کے تصور تک، ایٹم کے کانسیپٹ تک پہنچا۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ ایٹمک اسٹرکچر سے پہلے ڈالٹن نے جو نتائج حاصل کیے تھے اپنے ایکسپیریمنٹس کے بعد، اس میں صرف اس نے اتنا ہی نہیں بتایا تھا کہ میٹر کا سب سے ٹینی پارٹیکل ایٹم ہے، بلکہ اس نے ایک کلیئر کانسیپٹس دیے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا واضح انداز میں۔ اس نے جو بھی کانسیپٹس دیے وہ اس کے مفروضے، اسی کے نام سے ڈالٹن اٹامک تھیوری کہلاتے ہیں، یعنی ڈالٹن کا ایٹمی نظریہ۔ جو کچھ اس نے ایٹم کے بارے میں محسوس کیا تجربات کے بعد وہ اس کا ایٹمی نظریہ کہلاتا ہے، اٹامک تھیوری کہلاتا ہے۔ اس کا ایک مین پوائنٹ تو یہی تھا کہ آل میٹر از میڈ اپ آف ٹینی پارٹیکلز کالڈ ایٹم، اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایٹم از ناٹ ڈسٹرکٹیبل اینڈ ڈیویزیبل، یعنی یہ انڈسٹرکٹیبل اور انڈیویزیبل ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کسی ایٹم کو ہم مکمل طور پہ فنا نہیں کر سکتے، یعنی گویا انسان کے پاس ایٹم کو فنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور نہ صرف ایٹم کو فنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اگر انسان ایٹم کو مزید توڑ کر اس کو چھوٹے پارٹیکلز میں کنورٹ کرنا چاہے تو انسان اسے مزید چھوٹے پارٹیکل میں کنورٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ انڈیویزیبل ہے، یعنی ناقابل تقسیم۔ اس لیے اس نے لفظ ایٹم رکھا تھا، ایٹم کا نام، کہ یہ ناقابل تقسیم ہے، مزید اسے توڑا پھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیمیکل ری ایکشن میں یہ صرف اپنی ترتیب بدلتا ہے، ری ارینج ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبل رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، لیکن ایلیمنٹ سے کمپاؤنڈ میں تو جا سکتا ہے لیکن فنا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو ایٹم اپنی ترتیب بدلتے ہیں اور ایٹم ہمیشہ ہول نمبر کی ریشو سے آپس میں ملتے ہیں، یعنی ایک ایٹم اور 2 ایٹم آپس میں مل جائیں، 2 ایٹم اور 3 ایٹم آپس میں مل جائیں، اور کیمیکل ری ایکشن کے دوران جو ہے ایٹم فنا نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک بات اور اس نے یہ بتائی کہ کسی ایک ایلیمنٹ کے تمام ایٹم ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح گویا ایلیمنٹ کی ایک طرح سے ڈیفینیشن گویا اس نے سامنے لانے کی کوشش کی کہ کس قسم کی چیز کو ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں، اس لیکچر میں آپ اس کو مزید سمجھ لیں۔ جدید جو ڈیفینیشن ہے میں نے وہ بتائی تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ چیز جو ایلیمنٹ ہے اس کے سارے ایٹم ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، کیمیکلی اور فزیکلی۔ کیمیکل ری ایکشن میں ایک ایٹم جو پراپرٹی شو کرتا ہے سارے ایٹم وہی پراپرٹی شو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سائز کے لحاظ سے یعنی جسامت کے لحاظ سے اور شیپ کے لحاظ سے، کلر کے لحاظ سے، ڈینسٹی، ماس وغیرہ کے لحاظ سے بھی تمام کے تمام ایٹم ایک ایلیمنٹ کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کی تھیوری
کافی عرصے تک موضوع بحث رہی، اس پر کافی ڈسکس ہوتا رہا، نئی نئی ریسرچ ہوتی رہی، اور تقریباً 90 برس گزرنے کے بعد 1898 میں نئی ڈسکوریز سامنے آئی، جس کے نتیجے میں ڈالٹن اٹامک تھیوری میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ اگرچہ ایٹم کا کانسیپٹ تو باقی رہا، لیکن ایٹم کے بارے میں اس نے جو کانسیپٹس دیے تھے کہ ایٹم ہوتا کیسا ہے، وہ بہت حد تک تبدیل ہو گئے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ایٹم انڈسٹرکٹیبل ہے اور انڈیویزیبل ہے، لیکن بعد کے تجربات سے آخرکار یہ بات سامنے آئی کہ ایٹم ڈیویزیبل بھی ہے اور ڈسٹرکٹیبل بھی ہے، یعنی اسے تباہ بھی کیا جا سکتا ہے، فنا بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کیمیکل ری ایکشن جب بھی ہوتا ہے، کیمیکل ری ایکشن کے دوران ایٹم نہ تو فنا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ مکمل طور پر پارٹس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو کسی حد تک اس کی یہ بات تو درست ہے کہ ایٹم کیمیکل ری ایکشن کے دوران فنا نہیں ہوتا، لیکن فنا کیا جا سکتا ہے، کیسے وہ خیر کسی دوسرے لیکچر میں بتاؤں گا۔ اور یہ بات اس کی غلط ثابت ہو گئی کہ ایٹم کے مزید پارٹیکلز یا اس کے مزید کمپوننٹس نہیں ہوتے، یہ انڈیویزیبل ہے۔ 1898 میں پہنچتے پہنچتے یعنی 90 سال گزرنے کے دوران ایسے کئی تجربات سامنے آئے، جس کے نتیجے میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ایٹم بھی ڈیویزیبل ہے اور خود ایٹم کے اندر بھی مزید پارٹیکل ہیں۔ اس حوالے سے کئی سائنسدانوں نے کام کیے تھے، جس کے نتیجے میں سائنٹسٹ اس بات پر پہنچے کہ ایٹم ڈیویزیبل ہے اور ایٹم کے اندر بھی مزید پارٹیکل ہیں۔ ایک سائنٹسٹ ہمفرے ڈیوی، اس نے یہ بات بتائی تھی کہ جب الیکٹرولائٹس، ایسے سولوشن جن سے الیکٹریسٹی پاس ہوتی ہے، جب ان پہ سولوشن تیار کر کے ان سے بجلی پاس کی جاتی ہے تو سولوشن کے اندر ایسے پارٹیکلز پیدا ہو جاتے ہیں جن پر بجلی پائی جاتی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو چارج پایا جاتا ہے۔ اس پر مزید کام کر کے مائیکل فیراڈے نے زبردست کام کیا اور 2 لاز سامنے لائے جو لاز آف الیکٹرولائسس کہلاتے ہیں، فیراڈیز لاز آف الیکٹرولائسس۔ ان قوانین کو سامنے رکھ کر ایک سائنٹسٹ مسٹر اسٹونی تھا، اس نے یہ بات سامنے لائی کہ دنیا کے اندر جو الیکٹریکل چارج ہے وہ اس کی سب سے چھوٹا یونٹ بھی پایا جاتا ہے اور اس سے چھوٹا یونٹ وجود نہیں رکھتا۔ یہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا فی الحال۔ اس نے اس سب سے چھوٹے الیکٹریکل چارج کو، بجلی کے چارج کو، الیکٹران کا نام دیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ الیکٹران کوئی میٹر پارٹیکل ہے جس پر یہ کوئی چارج پایا جاتا ہے۔ لیکن ہمفرے ڈیوی کے تجربات اور مائیکل فیراڈے کے تفصیلی تجربات، جس میں اس نے باقاعدہ فارمولے بھی دیے اور کیلکولیشن بھی سامنے لائی، تو یہ نتیجہ بالکل کلیئر ہو کر سامنے آ رہا تھا کہ جو میٹر ہے اس کے اندر ایک بہت ہی چھوٹا مخصوص سائز کا نیگیٹو چارج پایا جاتا ہے۔ اس نیگیٹو چارج کو مسٹر اسٹونی نے الیکٹران کا نام دیا تھا، چارج کو، پارٹیکل کو نہیں۔ لیکن 1898 میں جے تھامسن نے تجربات کے بعد یہ بات ثابت کی کہ ایٹم کے اندر مزید پارٹیکلز بھی ہیں، اور پہلا پارٹیکل الیکٹران ہی کے نام سے اس نے ڈسکور کیا۔ نام انہوں نے بعد میں رکھا، لیکن جب سمجھ گئے اس بات کو کہ اس پر جو چارج ہے وہ بالکل اتنا ہی ہے جو اسٹونی نے بتایا تھا، تو پھر اس لیے اس پارٹیکل کا نام بھی الیکٹران رکھا گیا۔ جس طرح اسٹونی نے سب سے کم ترین چارج کو الیکٹران کا نام دیا تھا، تو یہ جو پارٹیکل ایٹموں کے اندر دریافت ہوا سب سے کم ترین چارج والا، تو پھر اس پارٹیکل کو بھی الیکٹران کا نام ہی دیا گیا۔ اب یہ پارٹیکل کیسے دریافت ہوا، لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ، جب تک یہ پس منظر سامنے نہ آئے تو بات سمجھنا مشکل ہوتی۔ مسٹر کروکس ایک سائنٹسٹ تھے، اس نے ایک ٹیوب شیشے کی تھی جس میں سے گیس کی مقدار کو کم کر کے، ہوا کی مقدار کو کم کر کے بجلی پاس کی جاتی تھی، اور یہ ٹیوب ایک اور سائنٹسٹ مسٹر گیسلر نے تیار کی تھی، جس کے کام کو آگے بڑھایا تھا مسٹر کروکس نے، اور کافی کام اس نے کیا تھا، اور یہ بات اس نے بتائی تھی کہ عام حالت میں ہوا سے
بجلی پاس نہیں ہوتی، الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوتی، لیکن اگر ہوا کا پریشر بہت کم کر دیا جائے، یہ پریشر بہت کم کر دیا جائے تو اس سے بجلی پاس ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو انہوں نے اپریٹس یوز کیا تھا اس کو ڈسچارج ٹیوب کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہی، میں نے نام لکھا ہوا کروکس ٹیوب. یہ سائنٹسٹ کے نام پر، اسے گیسلر ٹیوب بھی کہتے ہیں اور کروکس ٹیوب بھی کہتے ہیں، اور ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے ڈسچارج ٹیوب. یہ ایک شیشے کی جو ہے نا نلی ہوتی ہے، ٹیوب ہوتی ہے، اور سادی ٹیوب ہے. اس میں کوئی لمبے چوڑے آلات فٹ نہیں ہوتے. یہ دونوں طرف سے، اس کے سروں سے میٹل ایک راڈ انٹر کر دی جاتی ہے اور اس کے سر پر ایک میٹل پلیٹ فٹ کر دی جاتی ہے. اسی طرح دوسرے سرے سے بھی ایک میٹل راڈ اور اس کے سر پر ایک پلیٹ جوڑ دی جاتی ہے، میٹل پلیٹ، یعنی کسی دھات کی پلیٹ. فار ایگزامپل یہ اسٹیل وغیرہ کی بھی ہو سکتی ہے، ایلومینیم کی بھی ہو سکتی ہے، اور کاپر وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، پلاٹینیم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی میٹل یہاں یوز ہو سکتی ہے جو کیمیکل ریئیکشن بہت تیزی سے نہ کرتی ہے. یہ ایک سائڈ نلی ہے، ٹیوب ہے. یہ میں نے ایرو دیا ہوا ہے. اس کا تعلق ایک ویکیوم پمپ سے کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے ہوا کی کوانٹٹی کو ٹیوب کے اندر سے کم کرنے کا سسٹم جوڑا جاتا ہے. جب پمپ چلا جاتا ہے تو یہ اندر کی ہوا کو نکالنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح اندر کا ایئر پریشر دباؤ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. عام حالت میں جو ایئر پریشر ہے وہ 760 ملی میٹر آف ایچ جی ہوتا ہے. سننے دوبارہ سے، یعنی اس وقت یوں سمجھے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر قدرتی طور پر ہوا کا ایک پریشر موجود ہوتا ہے. یہ پریشر جس پیمانے پر، جس اسکیل پر، یونٹ پر ناپا جاتا ہے وہ تو کئی ہیں، لیکن میں آپ کو فی الحال ایک بتا رہا ہوں. 760 ملی میٹر آف ایچ جی. ملی میٹر آف ایچ جی یہ اس کا یونٹ ہے. اس پر کسی دوسرے لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. یعنی یہ ٹوٹل پریشر ہم پر اتنا پایا جاتا ہے. اب اگر اس کو ہوا کو کسی چیز کے اندر سے نکالنا شروع کر دے تو یہ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ اس میں سے ہوا نکالتے جائیں ٹیوب میں سے تو پریشر کم ہوتا جائے گا. اس پریشر کو کم کرتے کرتے ویکیوم پمپ کے ذریعے جب اگر 1 ملی میٹر آف ایچ جی تک لایا جائے، 1 ملی میٹر آف ایچ جی، اس کا مطلب کیا ہوا، 760 گنا گویا کم کر دیں تو 1 ملی میٹر آف ایچ جی، تب بھی اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتی. یہ ٹیوب جو شیشے کی ہے تقریباً 1 میٹر کے سائز کے برابر ہوتی ہے. البتہ مختلف سائز کی بنائی جاتی ہے، میٹر سے کم بھی ہوتی ہے، اور شیپ بھی میں نے دونوں طرف سے ایک جیسی بنائی ہے، مختلف شیپ کی تیار کی جاتی ہے. تو جب پریشر اتنا کم کر دیا جائے پھر بھی اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتی. دیکھیں یہ یعنی اگر دونوں سروں کو بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ایچ ٹی کا مطلب ہائی ٹینشن بیٹری، کوئی بھی آلہ جو بہت زیادہ وولٹیج دیتا ہو. وولٹیج کا کانسیپٹ بھی ذرا مسئلہ ہوتا ہے طلباء کے لیے. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جو گھریلو بجلی استعمال ہوتی ہے، فیکٹریوں میں بجلی استعمال ہوتی ہے، یہ 220 وولٹ کی ہوتی ہے، یعنی 220 وولٹ. اور یہاں جو وولٹیج استعمال کیا جاتا ہے یوں سمجھے تقریباً 50,000 وولٹ استعمال کیا جاتا ہے. ہائی ٹینشن سے یہاں یہ مراد ہے، یعنی ایک ایسا آلہ استعمال کرتے ہیں یہاں پر جو بہت زیادہ وولٹیج دے سکتا ہے. 220 وولٹ عام بجلی ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور جو بیٹری سیل وغیرہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وال کلاک میں یوز ہوتا ہے، وہ صرف 1.5 وولٹ کا ہوتا ہے. اب یہاں جو ہائی ٹینشن ہے یہ 50,000 وولٹ یا اس سے بھی زیادہ یعنی وولٹیج الیکٹریکل پریشر دینے کے قابل ہوتا ہے. پھر بھی بجلی اس میں سے پاس نہیں ہو رہی، اچھی خاصی ہوا کم کر دی جاتی ہے. لیکن مسٹر کروکس نے یہ بات بتائی کہ جب ہوا کا پریشر ایئر پریشر اور بھی کم کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں سے کرنٹ پاس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہاں بیچ میں ایک اور آلہ جو کرنٹ کو شو کر سکتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ایئر پریشر کم کرتے کرتے 0.001 ملی میٹر آف ایچ جی کر دیا جاتا ہے. 0.001 ملی میٹر آف ایچ جی کیا مطلب ہوا؟ 1 ملی میٹر آف ایچ جی کا بھی 1000واں حصہ جب کر دیا جاتا ہے تو پھر ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس پورے ٹیوب کے اندر روشنی بھر جاتی ہے، اور یہ اس طرح روشن ہو جاتی ہے جس طرح ٹیوب لائٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. انرجی سیور سے پہلے عام استعمال ہوتی تھی، پھر انرجی سیور آ گئے، اب LED بلب آ چکے ہیں. تو ٹیوب لائٹ اصل میں اسی کی بدلی ہوئی شکل تھی. مسٹر کروکس نے جو ٹیوب ایجاد کی تھی اور اس پر جو کام کیا تھا
اسی کو ترقی دے کر سائنسدانوں نے ٹیوب لائٹ ایجاد کی تھی، اور اس سے جو ہے اچھا خاصا استعمال ایک طویل عرصے تک ہوتا رہا۔ پھر انرجی سیور بھی اسی ہی کی بدلی ہوئی شکل تھی، اس میں ٹیوب کو گھما پھرا دیا جاتا ہے، اور اب البتہ LED آ گئی، تو اس ٹیوب میں بالکل اسی طرح روشنی بھر جاتی تھی جس طرح عام ٹیوب لائٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اس طریقے سے۔ اب اس روشنی پر مزید تجربات کیے مسٹر جے تھامسن نے، اور اس میں کئی نتائج حاصل کیے۔ اب دیکھیں جے تھامسن نے کیا کیا تجربات کیے۔ اس ٹیوب میں تھوڑا سا مزید بتاتا چلوں کہ وہ پلیٹ جسے بیٹری کے نیگیٹو سے جوڑا جاتا ہے ہائی ٹینشن کی، اسے کیتھوڈ کہتے ہیں، اور جو بیٹری کے پازیٹو سے جوڑا جاتا ہے اسے ہم اینوڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ روشنی کس طرف سے آ رہی ہے، نئے تجربات کیے گئے۔ ایک تجربہ یہ کیا گیا، ایک نئی ٹیوب تیار کی، اس میں درمیان میں ایک جسم رکھا گیا، فٹ کیا گیا، میں نے یہاں ایرو کے شکل میں دی ہے، تیر کی شکل میں یہ کوئی آبجیکٹ ہے، کوئی جسم ہے۔ کیسے رکھا گیا یہ خیر ایک مطلب ہے کہ الگ بحث ہے، ہم اس پہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ جب بیچ میں کوئی اوپیک غیر شفاف جسم رکھا جاتا ہے تو کیتھوڈ کی طرف اس کا شیڈو نہیں بنتا، اینوڈ کی طرف بنتا ہے۔ دیکھیں یہ میں نے یہ شیشے کی ٹیوب سے باہر ایک شیٹ رکھیں، اگر آپ کوئی گتا وتا رکھیں اس طرح تو، یا کوئی پلیٹ رکھ لیں تو اس کا شیڈو اس طرف بنتا ہے۔ ویسے یہ اس پر بھی نظر آئے گا، یعنی یہ جو گلاس ٹیوب ہے اس پر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے، اور یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جب روشنی کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جس طرف وہ جا رہی ہوتی ہے اس طرف شیڈو بناتی ہے، سایہ بناتی ہے۔ اب آپ یہ تو جنرل بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے دائیں طرف روشنی کا بلب لگا ہوا ہو تو شیڈو آپ کے بائیں طرف بنے گا۔ تو اب اس کا مطلب کیا تھا کہ شیڈو اس جسم کا سایہ اینوڈ کی طرف بن رہا ہے، تو لازمی یہ جو ریز آ رہی ہیں، جو شعاعیں اندر پیدا ہو گئی ہیں، روشنی پیدا ہو گئی ہے، وہ کیتھوڈ کی طرف سے اینوڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح پہلا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ یہ روشنی کیتھوڈ سے پیدا ہو رہی ہے اور اینوڈ کی طرف جاتی ہے۔ پھر اس پر مزید تجربات کیے گئے اور کیا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ان شعاعوں پر الیکٹرک فیلڈ اپلائی کیا گیا۔ دوسرا اگلا ایکسپیریمنٹ، الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک میٹل شیٹ، کسی دھات کی پلیٹ اس ٹیوب کے اوپر اور ایک نیچے رکھی، اور ان کا تعلق بیٹری کے پازیٹیو اور نیگیٹو سے کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ پلیٹ اب بیٹری کے نیگیٹو سے جڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ بیٹری کے پازیٹیو سے جڑی ہوئی ہے۔ جب اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ پلیٹ پازیٹیولی چارج ہو جاتی ہے اور یہ پلیٹ نیگیٹیولی چارج ہو جاتی ہے، یعنی ان پر نیگیٹو چارج آ جاتا ہے، ان پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ یہ جو ریز پہلے سیدھی جاتی تھی کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف، یہ کیتھوڈ ہے، یہ بیٹری کے نیگیٹو سے جڑا ہوا ہے، یہ اینوڈ ہے بیٹری کے پازیٹیو سے جڑا ہوا ہے، تو یہ ریز پھر سیدھی نہیں جا پاتی اور یہ پازیٹیو پلیٹ کی طرف بینٹ ہو جاتی ہیں، موڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ ایک بات مزید بتاتا چلوں کہ جب یہ ریز آ کر شیشے کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں تو فلوریسنس پیدا کرتی ہیں۔ فلوریسنس کا مطلب یہ کہ ایک قسم کے یعنی اسٹارز، ٹوئنکل یعنی کہ قسم کے اسٹارز پیدا ہوتے ہیں، چمکتے ہوئے دھمکتے ہوئے ستارے سے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح وہ چنگاریاں سی ہوتی ہیں جب چھری تیز کرنے والے مثالہ جو گھماتے ہیں پتھر وغیرہ موٹر کے ساتھ لگا کر، یا وہ سائیکل والے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، انہوں نے سائیکل کے ساتھ یعنی چھری تیز کرنے والا پتھر جوڑا ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ چھری لگاتے ہیں گھماتے ہوئے تو وہ ایک چنگاریاں سی پیدا ہوتی ہیں۔ اس قسم کی چنگاریاں یہاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریز جو پہلے ادھر کو جا رہی تھی اینوڈ کی طرف، وہ پلیٹ کی طرف بینٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اب پازیٹیو پلیٹ کی طرف بینٹ ہونے کا یہ مطلب نکلا کہ ان پر نیگیٹو چارج ہے، یعنی دیکھیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کیتھوڈ کی طرف سے چلتی ہیں، اس ایکسپیریمنٹ سے یہ پتہ چلا کہ ان پر نیگیٹو چارج ہے کیونکہ یہ پازیٹیو پلیٹ کی طرف مڑی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو کو اٹریکٹ کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اس طرح یہ، اور ادھر یہ کیوں نہیں گئی، نیگیٹو کو ریپیل کرتا ہے، ادھر سے ان کو دھکا لگ رہا تھا، یہ اٹریکٹ کر رہی ہیں، اس طرح یہ ادھر کو مڑی۔ ایک اور ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا، میں نے اس کی یہاں ڈائیگرام نہیں بنائی، وہ یہ کہ یہاں بیچ میں ایک چھوٹا سا پنکھا رکھا گیا، بجائے جسم رکھنے کے صرف ایک چھوٹا سا ننا سا پنکھا تیار کیا گیا، بہت ہلکے قسم کا، یہ مائکا سے تیار کرتے تھے، ایک ہلکی سی جو ہے نا کیمیکل قدرتی ملتا ہے، یہ یوں سمجھیے اگر اس کے پاس کاغذ جیسے ہلکے ہوں، وہ ایک تیار کر کے یہاں بیچ میں رکھا گیا۔ تو پھر عجیب بات سامنے آئی کہ وہ باقاعدہ گھومنا شروع ہو گیا، یعنی اس کو جیسی یہ ریس پیدا کی جاتی تھی
تو وہ گھومنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی ادھر سے جو یہ ریز آ کے اس کے پروں کے ساتھ ٹکراتی تھی تو وہ گھومتا تھا. اس سے یہ پتا چلا کہ ان کے اندر میکینیکل پریشر بھی موجود ہے. اب عام روشنی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، کتنا ہی ہلکے سے ہلکا پنکھا آپ تیار کریں اور پھر ٹارچ سے اس کو زوردار روشنی اس کے پروں پر ماریں تو ان کو دھکا نہیں لگتا. لیکن جب یہاں ایک بہت ننھا سا ہلکا سا پنکھا رکھا گیا تو کہ یہ جو شعاعیں تھی ریز، ان ریز نے ان کے ساتھ ٹکرا کر ان کو گھمانا شروع کیا. تو اس سے یہ نتیجہ نکالا سائنسدانوں نے کہ ان ریز میں ایک قسم کا میکینیکل دباؤ ہے، یعنی دھکا دینے کی صلاحیت موجود ہے. اور یہ عام روشنی میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی. تو اس سے انہوں نے یہ بھی نتیجہ نکالا کہ ان ریز کے اندر اصل میں کوئی میٹر پارٹیکلز کی دھاریں چل رہی ہیں، وہ دھاریں جا کر جب پنکھے سے ٹکراتی ہیں تو ان کو دھکا دیتی ہیں. تو ان پارٹیکلز کے بارے میں اب یہ پتہ چلا ان ریز کے بارے میں کہ یہ جو ریز ہیں کیتھوڈ سے نکلتی ہیں، اس کے ان کو نام دیا گیا کیتھوڈ ریز. پھر یہ پتہ چلا کہ کیتھوڈ ریز حقیقت میں بالکل روشنی کی طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر مادی ذرات میٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں. اور یہ پتہ چلا اس ایکسپیریمنٹ سے کہ ان پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے. اب اگلے تجربات مزید کیے گئے، اس میں جے تھامسن اور اس کے ساتھی اور بھی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مل کر کام کیا. مزید تجربات یہ کیے گئے کہ اندر جو ہوا بھری جاتی تھی انیشیلی شروع میں، اب سائنسدانوں نے یہ کیا کہ اندر کی گیسیں چینج کی. آکسیجن بھر کے اس کو چیک کیا گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھر کے اس کو چیک کیا گیا، اور نائٹروجن گیس اور مختلف قسم کی گیسز بھرنے کے بعد پھر بار بار تجربات کیے گئے. اس کے علاوہ یہ جو اس کے الیکٹروڈز ہیں، یہ کیتھوڈ اور اینوڈ، ان کو مجموعی طور پہ الیکٹروڈ کہتے ہیں، انہیں بھی چینج کیا گیا، یعنی مختلف قسم کے میٹل لگائے گئے. لیکن یہ عجیب بات سامنے آئی کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں ننھے، یہ ہر صورت میں ایک جیسے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں. اب ایک جیسے کا کیسے پتہ چلا؟ ان کی E/M ریشو مسٹر جے تھامسن نے دوسرے تجربات سے نکالی. E/M ریشو کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ یہ پتہ چل چکا تھا کہ ان پر چارج ہے نیگیٹو، اور یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ میٹر پارٹیکل ہے، تو پھر یہ جانچنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ان کے چارج کو ماس سے ڈیوائڈ کیا جائے، چارج کو ماس سے، E کا مطلب الیکٹرون کا چارج الیکٹریکل چارج، اور M کا مطلب ماس، E/M، E/M، تو وہ ریشو فکس سامنے آئی. یعنی کوئی بھی گیس اس میں بھریں اور یہ اینوڈ اور کیتھوڈ کسی بھی میٹل کے لگائیں تو ان پارٹیکلز کی E/M ریشو فکس آتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا چارج اور ان کا ماس فکس ہے، جس کی وجہ سے چارج کو ماس سے ڈیوائڈ کرنے سے نمبر بھی فکس آتا تھا. اور پھر جب ایک اور سائنٹسٹ ملی کان تھے، اس نے باقاعدہ ایک نیا آلہ ایجاد کر کے ان کا ماس نکالا، اور آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایسے پارٹیکلز ہیں جو ہر قسم کے میٹر میں پائے جاتے ہیں. تو اگر ہم انہیں کہیں کہ یہ خود ایٹم ہے تو پھر سارے کا سارا میٹر نیگیٹو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ دیکھیں نیگیٹو چارج کی طرف مڑ رہے ہیں. اگر سارا میٹر انہی پارٹیکل سے بنا ہوا ہے، آکسیجن بھی انہی پارٹیکل سے بنی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی اسی طرح، تمام میٹل بھی، جتنا بھی میٹر ہے سارا انہی پارٹیکل سے بنا ہوا ہے، تو پھر تو سارے کے سارے میٹر کو نیگیٹو ہونا چاہیے تھا، اور میٹر کا وجود باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس کے سارے پارٹیکل ایک دوسرے کو دھکا دے کر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے، تو کائنات کا وجود رہنا ہی ممکن نہ ہوتا. اس لیے یہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ سارے کا سارا میٹر صرف الیکٹرونوں سے بنا ہوا ہے. تو ایٹم کے وجود سے تو انکار نہیں کیا سائنٹسٹ نے، کسی بھی سائنسدان نے، لیکن انہوں نے ڈالٹن کی اس کانسیپٹ کو چینج کر دیا کہ ایٹم انڈیویزیبل ہے. ان تجربات سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایٹم انڈیویزیبل نہیں ہے، بلکہ خود ایٹم کے اندر بھی مزید پارٹیکلز ہیں جو ان تجربات سے پتہ چل رہے ہیں. یہ جو پارٹیکلز مل رہے تھے جن پر نیگیٹو چارج تھا اور بہت ہلکے تھے، اندازہ یہ لگایا گیا کہ یہ ہائیڈروجن کا جو ایٹم جو سب سے ہلکا ہوتا ہے، یاد رکھیں ہائیڈروجن کا ایٹم سب سے ہلکا ہوتا ہے، ان کا ماس ان سے بھی بہت زیادہ کم، 1836 ٹائم کم تھا. یعنی جب ان کا ماس نکالا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہائیڈروجن کے مقابلے میں ان کا ماس 1836 ٹائم 1836 گنا کم تھا. یعنی یہ پارٹیکل جب 1836 ملے تب جا کر ایک ہائیڈروجن ایٹم کے برابر بنتے تھے. تو اس سے بھی یہ نتیجہ نکل رہا تھا کہ یہ تو ایٹم سے بھی بہت چھوٹے ہیں، تو یقیناً ایٹم کے اندر پائے جاتے ہیں. لہٰذا ان پارٹیکلز کو پھر نام دینے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ان کا چارج سب سے کم ترین تھا، جیسے کہ اسٹونی نے بتایا تھا. اسی لیے سائنسدانوں نے سمجھ لیا کہ وہ چارج جو مسٹر اسٹونی نے بتایا وہ انہی پارٹیکلز پر ہے
تو پھر ان پارٹیکلز کو الیکٹران کا نام دیا گیا۔ لفظ الیکٹران اصل میں الیکٹرا سے لیا گیا اور الیکٹرا کا مطلب ہے امبر۔ اصل میں سب سے پہلے جو بجلی دریافت ہوئی تھی امبر پر دریافت ہوئی تھی، اور پھر یہ امبر پر چارج بعد میں سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ وہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، تو چونکہ الیکٹرانوں پر بھی نیگیٹو چارج تھا تو اس لیے ان کو الیکٹران کا نام دیا گیا، یعنی امبر جیسے چارج والے پارٹیکل۔ امبر کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے الگ لیکچر انشاءاللہ میں فزکس میں دوں گا، فزکس کے چیپٹر 16 میں۔ تو یہ آپ لوگ ابھی 9th کے اسٹوڈنٹ ہیں، فی الحال اس پر زیادہ غور نہ کریں، ابھی اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ ان کو الیکٹرانوں کا نام دے دیا گیا پہچان کے لیے۔ اور پھر ظاہر بات ہے جب یہ پتہ چل گیا کہ ایٹم کے اندر الیکٹران پائے جاتے ہیں جو ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں اور ان پر نیگیٹو چارج ہے، تو لازمی ضرورت تھی اس بات کی کہ ایٹم میں پازیٹیو چارج والے پارٹیکل بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اوورآل ایٹم پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہوتا۔ لہٰذا سائنٹسٹ نئے پارٹیکل کی تلاش میں باقاعدہ لگ گئے، اور مسٹر گولڈ اسٹائن نے آخر باقاعدہ تجربات کے بعد اس کا پروف دیا کہ واقعی میں ایٹم میں پازیٹیو پارٹیکل بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو میرے جو ابھی اس لیکچر میں آپ لوگوں نے سنا یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ سائنسدانوں نے یہ تکا نہیں مارا کہ ایٹم کا وجود بھی ہے اور ایٹم کے اندر پارٹیکلز بھی ہیں۔ جب ایٹم ہی نظر نہیں آتا تو طلباء پریشان ہوتے ہیں کہ پھر اس میں کس طریقے سے یہ انتہائی چھوٹے ذرات جو ایٹم سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں دریافت ہوئے۔ تو دیکھیں یہ گیسلر ٹیوب یا کوکس ٹیوب یا ڈسچارج ٹیوب یہ مختلف سائنسدانوں کا کمال ہے، اور اس پر کام کرتے ہوئے آخرکار یہ جو ریز دریافت ہوئی جنہیں کیتھوڈ ریز کا نام دیا گیا۔ کیتھوڈ ریز کیا تھی؟ یاد رکھیے کیتھوڈ کی طرف سے پیدا ہو رہی تھی، اس لیے ان کو نام کیتھوڈ ریز کا نام دیا گیا۔ ان پر چارج تھا اور یہ شیڈو بناتی تھی اینوڈ کی طرف، اور اسی طرح ان میں جو پنکھا رکھا جائے درمیان میں تو اس پنکھے کو یہ دھکا دینے کے قابل تھی۔ تو ان ساری باتوں سے نتیجہ نکالا گیا کہ ایٹم کے اندر بھی چھوٹا سا پارٹیکل یقینی ہوتا ہے، آخر اسے الیکٹران کا نام دیا گیا۔ اور یہ جے تھامسن اور ان کے ساتھیوں کا کمال تھا، اور اکیلے ان کے ساتھیوں کا ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے مسٹر گیسلر نے جو یہ ٹیوب ایجاد کی تھی، اور پھر مسٹر کوکس نے اس پر تجربات کر کے کیتھوڈ ریز تک ضروری چیزیں معلومات دنیا کو مہیا کی تھی، اور جے تھامسن نے اس پر مزید تفصیلی کام کر کے آخرکار الیکٹران کو ڈسکور کیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔